وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درائے بستارہ ہے قلیل کرم کشا، بگرداب بلا افتاد کشتی و ضعیفان شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ رہبر راہ شریعت سیدی احمد رضا، رہبر راہ طریقت مرشدی احمد رضا۔ معزز سامعین اکرام، آئیے ہم سب سے پہلے آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار، شہنشاہ دی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، رسول اعظم، سیاح اللہ مکہ، مالک انس و جاں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، جن کے بارگاہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور شاعر لکھتے ہیں، پھر سے کوئی احمد رضا بھیج یا رب، پھر سے کوئی احمد رضا بھیج یا رب، عجب نجدیوں کا چلن دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی بروز شنبہ ظہر کے وقت بریلی شریف میں محلہ جسولی میں ہوئی۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی رفعت سب کو تسلیم ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ امام احمد رضا کی رفعت روز بروز بلندی کی طرف رواں ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت صرف ہندوستان کے 4 دیوار ہی میں محدود نہیں، بلکہ سرزمین عرب میں بھی ہے، لندن کے یونیورسٹیوں میں ہے، امریکہ کے شہروں میں ہے، حلب و حرم میں ہے۔ امام احمد رضا کی ذات مدبر کے تدبیر میں ہے، مفکر کے فکر میں ہے، پروفیسر کے مطالعے میں ہے، محقق کی تحقیق میں ہے، مفتی کے فتوے میں ہے۔ امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ جب کوئی دانشور کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ جب کوئی مفکر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے فکر کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ جب کوئی مدبر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے تدبیر کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی مفسر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے تفسیر کے سامنے سرخم کیے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت تمام خوبیوں کے جامع ہیں۔ جبھی تو شاعر نے لکھا تھا، پھر سے کوئی احمد رضا بھیج یا رب، پھر سے کوئی احمد رضا بھیج یا رب، عجب نجدیوں کا چلن دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ آپ چشم انصاف سے کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایک ایک کام عشق رسول میں ہوا ہے۔ امام احمد رضا کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزرا ہے۔ اگر امام احمد رضا نے کسی کو کافر کہا ہے تو عشق رسول میں،
اگر امام احمد رضا نے کسی سے دشمنی کی ہے تو عشق رسول میں، اگر انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا ہے تو عشق رسول میں، اگر امام احمد رضا نے قلم اٹھایا ہے تو عشق رسول میں، فتویٰ لکھا ہے تو عشق رسول میں، الدولۃ المکیہ تیار کیا تو عشق رسول میں، کنز الایمان لکھا تو عشق رسول میں، اور فتویٰ رضویہ کا وجود ہوا تو عشق رسول میں، دنیاوی زندگی گزاری تو عشق رسول میں، خانہ کعبہ کا حج کیا تو عشق رسول میں، خانہ کعبہ کی زیارت کی تو عشق رسول میں، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اپنے سینے کو منور کیا تو عشق رسول میں، اپنے سینے کو منور کیا تو عشق رسول میں، اپنے سینے میں آگ لگائی تو عشق رسول کی، عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اپنا ہدایت کی بخشش کی تخلیق ہوئی تو عشق رسول میں، نعت نبی گنگنائے تو عشق رسول میں، اس دنیا سے گئے تو عشق رسول میں، سینے میں داغ لے کے گئے تو عشق رسول کا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ محترم حضرات، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل البریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہرہ مطہرہ کی دھرتی پر بیعت کے لیے ولی کامل پیر مرشد کی دربار میں حاضری دیتے ہیں، اور سید علیہ رسول آپ کو مرید بناتے ہیں، اور ہلکا اور ساتھ ہی ساتھ خلافت بھی عطا کرتے ہیں، اور برجستہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے علی رسول دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں عرض کروں گا اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں دنیا سے تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، غور کرنے کا مقام ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ولی کامل پیر مرشد سے پوچھے گا اے علی رسول دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو وہ یہ نہیں فرمائیں گے نماز لے کر آیا ہوں، وہ یہ نہیں فرمائیں گے روزہ لے کر آیا ہوں، وہ یہ نہیں فرمائیں گے ریاضت و عبادت لے کر آیا ہوں، وہ یہ نہیں فرمائیں گے مریدوں کا جم غفیر لے کر آیا ہوں، بلکہ فرمائیں گے احمد رضا لایا ہوں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز سے زیادہ پسند عشق مصطفیٰ ہے، روزہ سے زیادہ پسند عشق مصطفیٰ ہے، اور ریاضت و عبادت سے زیادہ پسند عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1295 ہجری 1878 عیسوی میں حج کے لیے اپنے والدین کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبئی سے جہاز میں بیٹھے اور جدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک سمندری طغیانی کیفیت طاری ہوئی اور خطرناک سمندر نے جہاز کو اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ جہاز کے عملہ اور کپتان نے جہاز کو ڈوبنے اور ہلاک ہونے سے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ بالآخر جب جہاز کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ رہی تو کپتان نے مجبور ہو کر اعلان کیا کہ تمام زائرین اور تمام حجاج اکرام اپنے جان و مال کی خود حفاظت کرے، کیونکہ جہاز ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگوں کی ہوشیں اڑ گئی اور لوگ حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آئے اور کپتان کے عشربہ اعلان کو بتایا۔ غریب نواز کی دعا احمد رضا، خاندان برکات خاندان کا چشم و چراغ احمد رضا، اور اہل سنت کا امام احمد رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی اطمینان یقین کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم اطمینان کے ساتھ، مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں پر ذکر و اذکار کرو، انشاءاللہ یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، اس جہاز ڈوبے گا نہیں، اور طوفان کی کیا مجال کہ وہ جہاز کو ڈبو دے، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعا کو پڑھ کر بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی الغفور الرحیم یہ پڑھ کر جہاز میں سوار ہوا ہوں۔ اور یاد رکھو چاند و سورج کا چاند و سورج نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے، ہوا کا رخ بدل سکتا ہے، زمین و آسمان الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں، مگر رسول بحربر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ مگر کپتان کی طرف سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے
کہ جہاز ڈوبتا چلا جا رہا ہے، جہاز ڈوبتا چلا جا رہا ہے، تمام زائرین اور تمام مسافر اپنے جان و مال کی خود حفاظت کرے۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جہاز کے چھت کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی طرف رک کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے آپ کے تعلیم کی دی ہوئی مطابق دعا پڑھ کے جہاز کی سواری کی ہے اور آپ کے ارشاد و فرمان پر اعتماد کر کے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں، مگر حال یہ ہے کہ جہاز ڈوبتا چلا جا رہا ہے، جہاز ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ اب حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد جہاز طوفان کے نرگے سے نکل آیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ جہاز بخیریت سلامتی کے ساتھ جدہ پہنچ گیا۔ حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جب دنیا میں نمرودیت پھیلتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں فرعونیت پھیلتی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں یزیدیت پھیلتی ہے تو امام حسین پیدا ہوتا ہے، اور جب دنیا میں یزیدیت، نجدیت اور دیوبندیت جنم لیتی ہے تو امام احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت بھی قلم اٹھایا تو قصیر وہابیت کو منہ توڑ جواب دیا، فتوے میں قلم اٹھایا تو قصیر وہابیت کو ڈھا دیا، اور فن شاعری میں قلم اٹھایا تو دشمنان رسول اس کو اس طرح چیلنج کرتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار پر قبار، اور الدولت المکیہ لکھا تو دنیا وہابیت میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ اور جب دیوبندی وہاب یہ لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس کو قدرت حاصل نہیں، وہ بے بس و مجبور ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں اور وہابی کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ معزز سامعین اکرام، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں مزار شریف میں شوق دیدار سے حاضر ہوئے، قبر انور کے مواجہ شریف میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہے، اس شوق سے، اس یقین سے کہ ضرور سرکار عبد قرار زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ لیکن ایک رات گزر گئی، زیارت نصیب نہ ہوئی، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے نعت لکھنا شروع کر دیا۔ نعت کے مقطع میں لکھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانائے وار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت مقطع میں لکھتے ہیں، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت و رحمت پر ناز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اپنے بے بسی اور بے کسی کو اظہار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اور پھر یہ نعت لکھ کر مؤدبانہ منتظر ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حجاب اٹھا، پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حجاب اٹھا اور عالم بیداری میں حضور احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی